السلام علیکم ویورز، میں آپ کا حفیظ طاہر، اور آج میرے پوڈ کاسٹ میں جو میرے مہمان ہیں ان کے حوالے سے میں منیر نیازی کا ایک شعر سناتا ہوں۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ میرے یہ دوست، میرے یہ فنکار، ان کی زندگی اسی شعر سے عبارت ہے۔ ایک دریا سے دوسرے دریا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایک مسلسل جد و جہد ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے۔ ٹیلی ویژن ڈراموں میں کام کیا، تھیٹر میں کام کیا، ریڈیو پہ کام کیا، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، اسکرپٹ رائٹنگ کی، اور پھر ہجرت کر کے، اور ہجرت ان کی قبول ہوئی اور وہ کراچی چلے گئے، اور کراچی جا کر انہوں نے اپنا نام بنایا اور ایک بہت کویٹڈ ہم ایوارڈ حاصل کیا۔ اسی سلسلے میں آج ہم ان سے مل رہے ہیں، تنویر سید سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں تنویر سید؟ جی الحمدللہ، مائی پلیئر سر، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ کے سامنے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں ٹیلی ویژن پی ٹی وی لاہور آپ کے کمرے میں آپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، ایک مسکین سی صورت بنا کے کہ آپ مجھے کام دیجیے۔ ہم نے بے شمار پروجیکٹ کیے، ایک ساتھ کیے، اور آپ کے لکھے ہوئے ڈرامے میرے اسٹوڈنٹس نے بھی ڈائریکٹ کیے اور پروڈیوس کیے، تو ایک رابطہ، ایک مسلسل ہمارے درمیان کسی نہ کسی صورت چلتا رہا۔ میرا پہلا جو اردو ڈرامہ تھا میرا لکھا ہوا، وہ آپ نے پروڈیوس کیا تھا، اللہ کر دو۔ یس، اب دیکھیں یہ کیسی خوبصورت بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت موقع دیا ایک ساتھ کام کرنے کا، اور مجھے بھی عزت دی اور آپ کو بھی دی۔ دیکھیے، ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ہماری زندگیوں میں ذرا خوشی دیر سے آتی ہے، ہاں لیکن پکی آتی، لیکن پکی آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک عشق ہوتا ہے، ایمیچور عشق، جسے ہم انفیچویشن کہتے ہیں یا فلرٹیشن کہتے ہیں، پھر ایک عشق میچور عشق ہوتا ہے، جو انسانوں کو سمجھ آنے کے بعد کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ پھر ایک میچور عشق ہوتا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی، کوئی سیکشول ڈیزائرز نہیں ہوتی، لسٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا جو سفر ہے فن کا اور آرٹ کا، یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہیں سے شروع کریں کہ یہ ہم ایوارڈ آپ کو کیسے ملا اور آپ نے یہ کیسے حاصل کیا؟ ہم ایوارڈ کے لیے ایک میرا پلے تھا، سیف حسن ڈائریکٹر تھے اور مصطفیٰ آفریدی رائٹر تھے، مومنہ درید پروڈکشنز کا یہ پلے تھا ہم ٹی وی کا، اور یہ اس کا نام تھا زرد پتوں کا بن۔ اچھا، وہ ہم نے کیا تو ایک میرا خیال ہے یہی دن تھے جولائی کے، تو مجھے ایک لیٹر موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو نامینیٹ کیا گیا ہے ہم ایوارڈز کے لیے، اور کیٹیگری تھی موسٹ امپیکٹفل کیریکٹر۔ ویری نائس کیٹیگری۔ تو مجھے کیٹیگری بہت پسند آئی، میں نے کہا اچھا ایوارڈ تو قسمت کی بات ہے، لیکن مجھے جس کیٹیگری میں کنسیڈر کیا گیا وہ بہت عمدہ ہے۔ تو پھر امریکہ کا سفر کیا، ہیوسٹن میں یہ ہو رہا تھا ایوارڈ شو، تو اکتوبر میں ہم گئے امریکہ 2025، اور سر میں آپ کو کیا بتاؤں، امریکہ میں انٹر ہوتے ہی ہیوسٹن ایئرپورٹ سے جب ہمیں گاڑی نے پک کیا اور ہم جا کے وہاں ہوٹل میں گئے، تو گاڑی میں سے جب میں اترا ہوں مجھے لگا میں شاہ رخ خان کی کوئی ریل دیکھ رہا ہوں جہاں وہ ریڈ کارپٹ پہ اترا ہے اور لوگوں کو یلغار ہوئی ہے اس پہ، وہ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ امریکہ میں رہنے والے لوگوں نے اتنی محبت دی، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں سر، وہاں کوئی ایک بندہ بندی ایسا مجھے نہیں ملا جس کے پاس میرے کسی ڈرامے کا ریفرنس نہ ہو، بلکہ سارے ڈراموں کا۔ کسی ڈرامے میں نے ایک سین کیا تھا نا، وہ بھی انہیں یاد تھا۔ بھائی واہ، ہمارے اصل ویور وہ ہیں سر جو سمندر پار بیٹھے ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی بے انتہا خوشی ہوئی کہ مجھے لگا کہ ہم کوئی بہت بہترین کام کر رہے ہیں، کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں، جو مائیگریٹ کر گئے ہیں بما فیملی، وہ اگر اپنی زبان، اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں
تو وہ پاکستان کے ڈراموں کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اب ہم یہ بتائیے کہ یہ کریکٹر تھا کیا, اس کی سیاق و سباق اور واٹ واز دیٹ کریکٹر؟ اچھا, جب مجھے یہ رابطہ کیا گیا مجھ سے کہ کردار ہے تو وہ آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں, تو میں نے کہا جی بتائیں. تو انہوں نے کہا جی ایک یہ سجل علی کا باپ ہے, اس کے 5 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. یہ بندہ ذاتی طور پہ ایک ککڑ باز ہے, مرغے لڑانے والا. مرغے لڑانا مطلب جوہا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے. یہ 5 بیٹے ہیں, 5 کے ساتھ اس کی لڑائی ہے, اور اس کی وجہ بیٹی ہے. وہ اسے پڑھانا نہیں چاہتے اور یہ کہتا ہے میری بیٹی پڑھے گی, ڈاکٹر بنے گی. اور وہ پھر سارے زمانے سے ٹکر لے لیتا ہے, گاؤں کے چودھری سے بھی, بیٹوں سے بھی, سوسائٹی سے بھی, اور وہ بیٹی کو ڈاکٹر بنا لیتا ہے. اور اس کا مجھے ایسا فیڈ بیک آیا سر کہ مجھے چائنا سے ایک بچی کا فون مجھے اس پہ انسٹا کے جو اس پہ, تو وہ کہتی سر میں آپ کا ڈرامہ دیکھتی ہوں اور میں روتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ابا یاد آ جاتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. اچھا مجھے آپ کا ایک کریکٹر خود بڑا پسند آیا تھا. میں نے ایک سیریل دیکھی تھی جینٹل مین, اس میں ایک پولیٹیشین کا رول تھا. جی, آئی لوڈ یور کریکٹر, دا وے یو اسپوک اینڈ آواز کو جس طرح اس کو موڈیول کر کے استعمال کیا. آواز تو تمہارا ایک ایسٹ ہے ہی نا. جی جی ہمیں بھی پتہ ہے اور باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے. اچھا جب آپ ایوارڈ لینے امریکہ چلے گئے تو وہاں جب ایوارڈ لینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کس کس کے نام نامینیشنز میں آ رہے تھے؟ اچھا مجھے سر بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کے نامینیز کون ہیں اس کیٹیگری کے, کیونکہ باقی تو جتنی کیٹیگریز تھیں ان کے وہ اس پہ آگے ہوئے تھے ان کی سائٹ پہ نام اور چیزیں, لیکن اس کے نہیں. اچھا یہ نہیں تھا. تو میں نے سر سیف حسن کو کال کی ایک دن, میں نے کہا سر وہ یہ اس کیٹیگری کے نامینیز کون ہیں؟ انہوں نے کہا تنویر بھائی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. اچھا انہوں نے بات ہی ختم کر دی, سسپینس ڈال دیا. ہاں, میں نے کہا اچھا چلیں اللہ مالک ہے. سو ہم وہاں اب جب ایوارڈ شو شروع ہو گیا اور وہ کیٹیگریز آ رہی تھیں اور پھر انہوں نے کہا کمپیئرز نے کہ اب باری ہے موسٹ امپیکٹفل کیریکٹر کی کیٹیگری کی. تو میں ذرا سیدھا ہو کے بیٹھا, ہماری باری آ گئی. تو انہوں نے کہا نامینیز ہیں عدنان صدیقی. لو تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا. دوسرا نام انہوں نے لیا فیصل قریشی, میں تھوڑا اور ڈاؤن چلا. تیسرا نام انہوں نے لیا عمران اشرف. میں نے کہا اگلی باری سوچیں گے. ماورا حسین, تنویر حسین. تو میں بالکل بیٹھ گیا, میں نے کہا اب اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ مالک مہربان ہے, اور جب انہوں نے اناؤنس کیا میرا نام تو مجھے اٹھنے میں تھوڑی دیر لگی. اور وہ جو میری اسپیچ بھی بہت وائرل ہوئی, جو ایوارڈ اسپیچ تھی میری, تو اس میں ایموشنل بھی ہوا, میں رو بھی پڑا. ہاں, تو اچھا جب میں اترا تو یہ جتنے نامینیز تھے اس کیٹیگری کے وہ اسٹیج کی سیڑھیوں کے آگے کھڑے تھے, اور انہوں نے مجھے اتنا پیار کیا. عدنان نے, فیصل قریشی نے تو میرا منہ ماتھا چوما, اور مجھے اتنی اٹس آلویز امیزنگ کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں نعمت غیر مترکبہ, جی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے, آپ کی محنت کا صلہ مل جاتا. اچھا جب آپ لاہور سے کراچی چلے گئے تو کراچی جا کر کیا مشکلات پیش آئیں؟ اچھا سر, ہوا یہ ہے کہ میں کراچی گیا نہیں. اچھا, میں نے سرما صاحبائی صاحب کی ایک ٹیلی فلم کی تھی سوگندھی, تو اقبال انصاری صاحب تب جیو کے ہیڈ تھے. ہی کالڈ می, انہوں نے جب دیکھی فلم انہوں نے کہا یار تم تنویر کس طرح کے ایکٹر ہو یار, کہاں بیٹھے ہوئے, کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا سر میں تو کرنا چاہتا ہوں, میں بیٹھا ہوں. یہ تم کراچی آ جاؤ. لیکن میں سر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے
کہ میں 6 مہینے کا راشن گھر بھی دے کے جاؤں اور 6 مہینے کا راشن اپنے ساتھ بھی لے کے جاؤں. تو میری یہی تھی خواہش کہ کوئی مجھے بلا لے تو میں آ جاؤں. اور جب مجھے بلایا گیا تو میں چلا گیا. میں اب بھی شفٹ نہیں ہوا وہاں پہ. واہ. میں بلکہ لاہور سے اپنے گاؤں شفٹ ہو گیا. ارے واہ واہ واہ. میں اب اپنے گاؤں میں رہتا ہوں, چیچا وطنی. یہیں سے ہم ذکر کرتے ہیں گاؤں کا. آپ کس گاؤں سے ہیں اور وہاں کب پیدا ہوئے اور تعلیم کیسے پائی اور پیرنٹس کا کیا رول رہا آپ؟ 1964 میرا پیدائش کا سال ہے. اور چیچا وطنی کے نواح میں ایک گاؤں ہے, چک نمبر 112 7R. ایک اور آپ کو دلچسپی کے لیے ایک بات ہے کہ 112 7R میرا گاؤں ہے, 111 7R مہدی حسن صاحب کا گاؤں. اتنے سریلی گاؤں کے اب ہمسائے تھے. اب میں ہمسایا تھا. اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. بہت جشن منائے گئے ہوں گے لاڈلا پیدائش پہ, لاڈلا اور شرارتی. اور میں نے ہوش سنبھالا تو میں اپنے خاندان کی کچھ خواتین اور کچھ بزرگوں کی نقلیں بھی اتارا کرتا تھا. اور میرے جو عزیز و اقارب تھے وہ ہنسا کرتے تھے. تو جب کھیتوں سے ہمارے وہ سٹے آتے تھے, چھلیاں جسے مکئی کی, تو ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ بال میں اتار کے تو وہ داڑھی مونچھیں بنا کے تو وہ بابا بن کے. تو میرا یہ میرا پہلا سفر ہے. جو وائرس تھا وہ شروع سے تھا. ابا جی مجھے بہت اس میں کرتے تھے, اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور مجھے حوصلہ افزائی بھی میری کرتے تھے. کیونکہ ابا جی بھی جب اپنے اسکول کالج کے زمانے میں وہ تھیٹر وغیرہ کیا کرتے تھے, تو وہ مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کرو. چیچا وطنی کالج میں جب میں پہنچا, اسکول تک میں نے کچھ نہیں کیا سوائے شرارتوں کے, اور اپنے فیملی کے جو فنکشنز ہیں اس میں کچھ کر لیا. تو جب کالج میں گئے تو کالج میں جاتے ہی ہم تو بدماش ہو گئے. اسکول میں ڈنڈے کھاتے کھاتے جب آزاد ہوئے کالج میں تو مادر پیدر آزاد ہو گئے. تو شرارتی پہلے تھے اور اب ساتھ میں وہ تڑکا لگ گیا کہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں کالج کے. تو ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہمارے پاس آ گئے. گڈ لک, دیکھیں کہاں سے شروع. یہ اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے, رستے بناتا ہے. اردو کے پروفیسر تھے, اور جب وہ پہلے دن آئے تو ہم نے انہیں بہت بلی بھی کیا, کیونکہ انہوں نے 3 پیس سوٹ کے پاس ساتھ سلیم شاہی خصہ پہنا ہوا تھا. تو وہ کلاس میں آئے, انہوں نے دیکھا, اور وہ نوجوان تھے تب, اللہ ان کی حیاتی کرے, پروفیسر منیر ابن رزمی. اچھا, یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ میں سے دریافت کیا. اچھا. ان کی نظر پڑی مجھ پہ اور انہوں نے مجھ سے کہا یہ کتاب کا یہ پڑھو. تو میں نے پڑھا. تو ہوتا یہ تھا کہ کلاس میں وہ ایک بچے نے ایک صفحہ پڑھا تو اسے کہا جب دوسرے کو دو دے, تیسرے کو دے دو. تو میں جب پڑھنے لگا تو وہ میں پڑھتا چلا گیا, اور مجھے انہوں نے کہا نہیں کہ آگے دے دو. اس کی وجہ شاید یہ رہی ہوگی کہ ایک تو آواز, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مالک کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا. دوسری یہ کہ ہمارے گھر میں ابا جی کی جتنی کتابیں تھیں, جس میں غالب بھی تھا اور ہیر وارث شاہ بھی تھی اور اقبال بھی تھا, اور سارے یہ وہ پھر سارے میگزین آتے تھے, یہ جو ڈائجسٹ تھے سب رنگ اور سسپینس اور یہ وہ سارے آتے تھے, اخبار ڈیلی آتا تھا. تو زبان کے ساتھ ایک تعلق تھا. پھر ریڈیو تھا. ریڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو تو ہماری زندگی تھی اس وقت. ہاں زندگی تھی, اور وہی ہمارا جو ہے نا وہ سبق تھا. سو زبان اچھی تھی تو وہ بولا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تقریر کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں. اچھا, تو میرے آنا ذرا اسٹاف روم میں. اوکے, نہیں گیا. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا, چل یہ لکھ بیٹھ کے. میں نے کہا کیا لکھوں؟ میں نے کہا انہوں نے تقریر لکھوا دی اور میں نے لکھ لی. انہوں نے کہا یاد کر کے آنا ورنہ کالج نہیں آنا. سو میں نے رٹا وٹا لگا کے کھیتوں میں نکل گیا اور یاد کر کے میں نیکسٹ ڈے گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا یہاں سے یہ کر لو, یہاں پاز ہے, یہاں سٹریس ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے. اور میں نے سر انعام لے لیا.
اور وہ پھر میں اس کے بعد رکا نہیں ہوں. پھر میں نے آل پاکستان ٹرافیز لیں. اچھا، جب آپ کو اتنی ساری کتابیں مل گئیں وہاں پہ، گھر میں غالب کی، میر کی، اقبال کی، تو آپ کا شاعری کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہوگا، جی ہاں. ہے نا؟ جی جی. تو آپ شاعری بھی کرتے ہوں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو اپنا پسندیدہ کوئی شعر کسی اور کا سنائیں، بعد میں آپ کی شاعری سنتے ہیں. ہائے، جان کا شعر ہے جی. کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. پھر سناؤ. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ہائے 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 ہائے. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. واہ واہ، بہت خوب. اور ویورز، اس باذوق شخص سے کیوں نہ اس کی کوئی غزل سنی جائے، تو سنتے ہیں جی. پنجابی سناؤ. ہاں جی ضرور، پنجابی وہ ہو کیوں نہیں. بے شک ساڈے نال نہ چلے، بے شک ساڈے نال نہ چلے، پر وچھڑن لئی چال نہ چلے. ہائے 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 ہائے. بے شک ساڈے نال نہ چلے، پر وچھڑن لئی چال نہ چلے. کھوٹا سکہ نہیں سٹی دا، ਭਾਵੇਂ ਉਹ فی الحال نہ چلے. یہ فی الحال کمال ہے. داج گارنٹی والا ہوئے، شادی ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ نہ چلے. ہے. پھر سناؤ. داج گارنٹی والا ہوئے، شادی ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ نہ چلے. ਤਰਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ، اللہ اتنے کم کر جانا ہے. ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਮਾਲ نہ چلے. ہائے. واہ 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 واہ. ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਆਇਆ، میں دکھا نوں. ਟਾਲ ਕੇ ਆਇਆ. آہا. ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਆਇਆ، ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ، ہائے ہائے ہائے. ਪਰ ਵਿਛੜਨ ਲਈ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ. ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ. ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਰੋਏ. ਆਹਾ. ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਰੋਏ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਏ ਸੀਟੀ والا نرم ربڑ دا باب. بھائی کیا بات. تو پنجابی زبان کا اپنا ایک چس ہوتا ہے نا. ہاں جی ہاں جی، اس میں ہمیں محنت نہیں کرنی. ہاں. تو ویورز، ہم آگے چلتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ان کو میجر بریک تھرو کیسے ملا، اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ سے تیسرے سٹیپ تک کیسے پہنچے. ان سے بات کرتے ہیں. جی تنویر. مالک کی میٹنگ ہوتی ہے سر، اس نے جس طرح سے ترتیب بنائی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں. تو ایک کاشف نثار صاحب ہمارے لاہور کے بڑے اچھے ڈائریکٹر، ایک ہی ڈائریکٹر ہیں جو لاہور میں اب کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے، میری بڑی خواہش تھی، مجھے دوست کہتے تھے ان کے ساتھ کام کرو، لیکن کوئی بلائے تو کروں. تو ایک بار مجھے کال آئی، انہوں نے کہا جیون نگر ہو رہا ہے تو اس میں ایک سین کروانا ہے آپ سے. اچھا. تو میں نے کہا یار اچھا چلو ایک سین، چلو کاشف نثار صاحب کے ساتھ ملاقات تو ہو جائے گی اس بہانے. سو میں چلا گیا، وہ ایک سین میں نے کیا. کاشف صاحب نے مجھے بہت داد دی. اچھا. آن سیٹ. واہ. میں نے شکریہ ادا کیا، گھر آ گیا. آفٹر 2 months ان کی کاسٹنگ ڈائریکٹر کی مجھے کال آئی، کاشف نثار صاحب آپ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا. کہا جی میں حاضر. میں چلا گیا. تو انہوں نے کہا تنویر، یہ ہم نے اسی دن ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بریکنگ نیوز کا حاکم خان آپ کر رہے ہو. اچھا. جب آپ ایک سین کر کے گئے تھے ہمارا، تو میری طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے، اسکرپٹ لے جائیں، پڑھیں. مطلب فل امپرووائز کریں. ہاں، اپنی مرضی سے کریں، آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں. سو وہ سیریل سر میں نے کیا اور بہت داد ملی، بہت داد ملی. ماشاء اللہ. وہ ایک منسٹر تھا کرپٹ، اور وہ مطلب میڈیا اور جو پولیٹیشین ہے اس کا جو وہ کس طرح ایک دوسرے کو پچھاڑتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، یہ کہانی تھی. سو وہ بہت مزیدار رہا. اس سیریل سے مجھے زرد پتوں کا بن ملا. واہ. تو وہ کراچی کی پہلی پروڈکشن جو تھی، لیکن وہ بہاولپور میں ہو رہی تھی. میں کراچی تب بھی نہیں گیا. اچھا. تو وہ ہم کر رہے تھے بہاولپور میں. مین وائل ظہیر الدین صاحب ہیں، سید ظہیر الدین،
کراچی کے ہی ہیں. ان کی ایک فلم میں نے کی تھی, 2 سین تھے اس فلم میں میرے, اور دونوں بہت ہی مزے کے سین تھے. اس کا جب پریمیئر ہوا کراچی میں تو وہاں چلے گئے ندیم بیگ صاحب اور ہمایوں سعید صاحب. ندیم بیگ صاحب بات سناتے ہیں کہ ہم پاپ کارنز کھا رہے تھے اور فلم دیکھ رہے تھے, تو کہتے ہیں شاہ جی آپ کا سین آیا, اور ہم دونوں تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے بھائی. سین گیا, ہم پیچھے ہو گئے. کچھ دیر بعد آپ کا دوسرا سین چلا تو ہم زیادہ آگے ہو گئے. وہ ایک میری سولو پرفارمنس تھی. ایک بندہ اپنے تھیٹر کی چھت پہ بیٹھا شراب پی رہا ہے, اور وہ ایس پی جو کہ ہیرو ہے اس کو کال کر کے کانفیس کر رہا ہے اور رو رہا ہے. مونولوگ. تو کہتے ہیں کہ اس سین کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ یار یہ بندہ تو ڈھونڈو کون ہے. دیکھیں پھر جینٹل مین جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ مجھے بہت پسند ہے آپ کا, وہ جینٹل مین تھا. اچھا. اب وہ بھی منسٹر تھا, وہ بھی کرپٹ تھا. تو میں اس میں پڑ گیا کہ یار جو میں نے بریکنگ نیوز کا منسٹر کیا ہے وہ بھی کرپٹ منسٹر ہے, یہ بھی کرپٹ, تو اس میں کیا فرق ہونا چاہیے. تو وہ کیا اور الحمدللہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا. اور اس کے علاوہ کون کون سی سیریلز کو نام تو گنوائیں آپ نے؟ سر ان کا 6 سگما کے میں نے دستک کیا, جس کی مرینا خان ڈائریکٹر تھیں. اور پھر میں نے ان کا وہ کیا میں منٹو نہیں ہوں. اچھا, وہ بھی کیا. ہاں, وہ ندیم بیگ صاحب کا. اس میں میرے ٹوٹل 7 سین تھے پورے سیریل میں, لیکن وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگوں کو بہت یاد رہا کہ یار یہ بندہ کون ہے. وہ کہانی میں بھی اس طرح تھا کہ وہ بندہ کو بہت ہی مطلب ایک تھا کہ بہت سسپینس تھا اس میں. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بندہ ہے کون, اور وہ تھا وہ منٹو کا باپ. وہ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ منٹو کا باپ تھا. سو وہ کیا. پھر ایم ڈی کے ساتھ وہ, کیونکہ ان کے ساتھ میں وہ کر چکا تھا زرد پتوں کا بن. پھر شیریں فرحاد کیا. پھر گرین کے جو نام یاد کر. اچھا, کون کون سے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا اور کس کے ساتھ کام کرنا سب سے زیادہ اچھا لگا؟ ڈائریکٹر سے آپ نے خوب یاد دلایا کہ فرار کیا میں نے گرین کا. اچھا. وہ سید وجاہت حسین اس کے ڈائریکٹر. اچھا, میری یہ گڈ لک یہ ہے کہ میں نے جتنے انڈسٹری میں ٹاپ کے ڈائریکٹرز ہیں ان سب کے ساتھ کام کیا آلموسٹ. وہ 1-2 رہ گئے ہیں, وہ بھی انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے. اچھا. تو وہ ندیم بیگ صاحب بڑا اچھا ڈائریکٹر ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت اچھا نام ہے. میں منٹو نہیں ہوں ان کا بہت کامیاب, ان کے بے شمار سارے سیریل ہی. سیف حسن ان کے ساتھ میں نے تن من نیلو نیل کیا, یہ کیا. پھر کاشف نثار ان کے ساتھ من جوگی کیا, اور بریکنگ نیوز کیا. اور پھر اپنا اسد ممتاز ملک شیریں فرحاد کیا ان کے ساتھ. مرینا خان کے ساتھ دستک کیا. اور یہ جو ہے نا, جو میں نے فرار کیا جب, تو ایک دن رات کے 2 بجے وجاہت حسین صاحب کی کال آئی, وائس نوٹ آیا. تنویر بھائی, میں جب بھی میرے پاس ایپیسوڈ آتا ہے نا پریویو کے لیے, تو میں سوچتا ہوں تنویر بھائی کو داد دینی ہے. کہ جب ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں تو اب تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو جب ہم یہ ایک پوری چیز دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یار بندے نے کیا کیا ہے. تو میں سوچتا ہوں کیونکہ ٹائم آکورڈ ہوتا ہے, تو میں پھر تو اس لیے آج میں آپ کو یہ وائس نوٹ ہی بھیج رہا ہوں. تو میں جاگ رہا تھا. اچھا. تو میں نے انہیں جوابی وائس نوٹ بھیجا. میں نے کہا وجاہت بھائی, میں سوچ رہا تھا آپ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے کوئی میسج کر رہے ہیں, تو آپ تو ابھی پچھلے کو لے کے پھر رہے ہیں. تو وہ بہت ہنسے اور انہوں نے کہا تنویر بھائی آپ ہی کا دل نہیں چاہتا کہ اچھے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا جائے, ہمارا بھی جی چاہتا ہے اچھے ایکٹرز کے ساتھ. دیٹ از یہ ڈائریکٹر کا اس سے بڑا تعریف کیا. پھر انہوں نے اسی رات مجھے کہا یہ مجھے ڈیٹس چاہیے آپ کی, اور وہ سیریل تھا کیس نمبر 9. یار وہ تو بڑا شاندار سیریل ہے. ہاں, شاہ زیب خانزادہ سپر. شاہ زیب خانزادہ. سر میں جب امریکہ سے واپس آ رہا تھا
تو ایک خاتون میرے پاس سے گزری, سینئر کو پروفیسر ٹائپ خاتون تھی, پڑھی لکھی, تو میرے پاس سے گزری. تو جب انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ بندہ تو جج ہے کیس نمبر 9 کا, تو واپس آئیں. کوئی دعا سلام نہیں, کوئی کچھ نہیں. جج صاحب, فیصلہ صبا کے حق میں ہونا چاہیے. بھائی واہ واہ, ڈائلاگ یاد تھا. نہیں ڈائلاگ نہیں, وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ جج ہیں کیونکہ, تو وہ جو وکٹم ہے اس میں, اچھا اچھا اچھا, اس آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دینا ہے. اس طرح اتنی ہاں, وہ اتنی انوالو تھیں کہ وہ پیچھے سے ایک بندے نے کہہ بھی دیا کہ ہمارے یہاں ایسے جج ہوں تو پھر جناب کیا ہی بات ہو جائے. بھائی واہ واہ, مجھے اس خاتون سے یاد آیا کہ آپ نے اتنی ہیروئنوں کے ساتھ بھی کام کیا, تو کسی پہ دل نہیں آیا؟ اب ابا بن کے دل آئے تو عجیب سا لگے. چلیے ہیروئن کو چھوڑتے ہیں. زندگی میں محبت کی, بہت محبتیں کی اور ہر بار روئے. ہائے 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 ہائے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اچھا شعر کیسے اترتا ہے, تو میں نے انہیں کہا, اور خاتون تھی پوچھنے والی, میں نے کہا کہ عشق کریں اور ہار جائیں, شعر خود بخود اچھا ہوگا. تو یہ تو مصرع کہہ دیا آپ نے. تو ایسا ہی کچھ آپ پہ بھی بیتا. ایک تو یہ تھا کہ ہمیشہ کوشش کی کہ کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. واہ. کیونکہ جس سے میں نے شادی کی ہوئی تھی وہ بھی میری 22 سالہ ہماری رفاقت تھی, اور جس دن وہ مر رہی تھی تب بھی وہ میری معشوقی تھی. واہ, یہ تو ایک ٹریبیوٹ ہو گیا نا, یہ تو ٹریبیوٹ ہو گیا. میرے بچے مجھے چھیڑا کرتے تھے یار یہ ہی رانجھا ہے بھائی. لیکن پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں محبت یوں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کہ مجھے اس خاتون سے بہت محبت تھی. اب جو میری مسز ہیں مجھے ان سے بھی بہت محبت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا وجود ہی اس میں محبت کے سوا اور کچھ نکلتا نہیں ہے, تو مجھے جو بھی ملے گا میں تو محبت ہی کروں گا. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اچھا, اور جتنوں تک پہنچے. اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپینڈ کریں. جی, محبت اور عشق میں کیا فرق؟ کیا سوال ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے. اصل میں عشق جو ہے نا, وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ کو محبت ہو. عشق ڈائریکٹ بھی ہو جاتا ہے, اور عشق میں آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. سبحان اللہ. محبت میں تو آپ وجود مانگتے ہیں نا, ساتھ مانگتے ہیں نا, ہے نا. عشق میں آپ کو اگر جدائی مل جائے تو بندہ شاعر بن جاتا ہے. عشق میں, کیونکہ عشق میں زیادہ تر, کیونکہ عشق تو آپ کر رہے ہیں, اگلے کا کیا قصور ہے بھائی. وہ ہماری دوست ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ عشق فنا ہے. عشق فنا ہے, آپ کی نظم بھی ہے. دیکھیے میں اس کتاب میں یہ نظم ہے. تو یہ میں سوال اپنے سب دوستوں سے کرتا ہوں, اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو آپ کی ڈیفینیشن بھی مجھے بہت اچھی لگی. اچھا, تھوڑا سا فلیش بیک میں چلتے ہیں. یہاں تک آنے میں جو پہلا قدم تھا وہ تو پاکستان ٹیلی ویژن تھا نا, سر وہ ایکسپیرینس شیئر کریں. میرے جو استاد جن کا میں نے ذکر کیا, جنہوں نے مجھے دریافت کیا کالج میں, ان کے ایک کلاس فیلو تھے مرحوم خاور سیال, ہمارے دوست, آپ کے دوست. اورینٹل کالج میں وہ کلاس فیلو تھے, اور وہ نئے پروڈیوسر بنے تھے. یہ 87 کی بات. سو پروفیسر منیر اعظمی صاحب مجھے اپنے کرائے سے لاہور لے کے آئے. اچھا. اور ہم خاور سیال صاحب کے گھر گئے. انہوں نے کہا خاور اے منڈے دی باں پھاڑ. اچھا, کیا سیدھی بات کی. اور خاور صاحب نے میرا ہاتھ یوں پکڑ لیا. نے کہا میرا شاگرد بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اینو چھڈی نا. اور وہ بھی کوئی ایسا نسلی آدمی تھا, اللہ گری کے رحمت کرے. نہیں, بڑا اچھا آدمی تھا. جو پی ٹی وی پہ انہوں نے آخری پروگرام کیا تھا
اس میں بھی میں ان کے ساتھ تھا. میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ, کبھی میں ان کا اسکرپٹ لکھ رہا ہوں, کبھی ان کے ساتھ ایکٹنگ کر رہا ہوں, کبھی ان کے لیے گیت لکھ رہا ہوں, کبھی ان کے اسسٹ کر رہا ہوں, کبھی مطلب یہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایز اے پروڈیوسر بھی جابس کی کچھ جگہوں پہ. میں نے اے ڈی کے طور پہ بھی کام کیا, میں نے مطلب اسکرپٹ بھی لکھے, گیت بھی لکھے, ڈاکومنٹریز کی, وائس اوورز کرتا ہوں, یہ سارے کچھ سارے پاپڑ بیلے کا پیکیج ہے. تو مطلب جس کام جو کام بھی ملتا تھا کہتا تھا میں کر لوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہوتا تھا کہ بھائی خود کو کسی طریقے سے سروائیول بھی تو دینا ہے نا. سو کرتے گئے اور ہوتا گیا. تو خاور سیال صاحب مجھے پی ٹی وی لے کے گئے, تب وہ تو کچھ میوزک کر رہے تھے, تو مجھے انہوں نے عظیم صاحب سے ملوایا. عظیم صاحب کر رہے تھے ان دنوں ڈاکٹر انور سجاد صاحب کا سیریل فرد جرم. ہاں, فرد جرم میں ریاض مرحوم تھے, یہ نییر اعجاز کے بھائی مرحوم. تو وہ نیگیٹو کریکٹر کر رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ اچکے. ریاض بھائی نے مجھے سکھایا بھی, انہوں نے کہا تنویر ہم نیگیٹو کریکٹر کر رہے ہیں. تو نیگیٹو آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کرنے والے. ایک میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, ایک فلم ہے پرندہ, اور اس کا ایک ولن جو ہے اس میں ایک نانا پاٹیکر, وہ نانا پاٹیکر ہے. تو اسے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا نیگیٹو یوں بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا. اچھا. سو یہ تھا جی میری ابتدا وہاں سے. آپ ان دنوں وہ کرتے تھے اینک والا جی, تو میں کئی بار آپ کے پاس آیا. میرا خیال ہے کہ لاہور ٹیلی ویژن کے لوگوں میں ایک اکیلا میں ہی بچا تھا جو اینک والے جن میں نہیں آ سکا. تو پھر آپ نے جب شروع کیا نا, کیا تھا وہ بچوں کا سیریل انوکھے لوگ, وہ تھا اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا میں آپ نے مجھے کاسٹ کر لیا, اور وہ ایک ٹھیک کریکٹر تھا, وہ ہم نے کیا. اصل میں جب آپ کو جب یہ اندازہ ہوا, جس موقع پہ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بندہ کوئی ایکٹر ہے, وہ تھا آپ کا ایک پلے 14 اگست کا اسپیشل پلے تھا, ایک تھا جگنو. ایک تھا جگنو میں وہ ایک فریڈم فائٹر ہے, اور وہ پولیس کے نرگے سے نکل کے بھاگا ہے, اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے, پیچھے پیچھے پولیس ہے, اور وہ پھر ایک جگہ پہ اسے دبوچ لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ایب لگا نعرہ, کیا لگاتا تھا تو نعرہ, ایب لگا نعرہ. تو میں کہتا ہوں لے کے رہیں گے پاکستان. تو وہ جب میں نے کیا نا, تو آپ نے پھر روک دی شوٹ, اور پھر آپ نے افضل خان صاحب جو ڈی او پی تھے ان سے کہا آپ نے کہ یار یہ اس کو ذرا بناتے ہیں. پھر آپ نے پوری توجہ کر کے وہ کریکٹر پھر ایسا نکلا کہ وہ لگتا تھا کہ یہی ایک تھا جگنو ہے. حالانکہ وہ نوید صدیقی میرے خیال سے اس کا جو لیڈ کر رہا تھا. تو وہ سمجھ لیں کہ میرا پہلا ایسا کام تھا جس میں مجھے خود بھی لگا کہ میں ایکٹر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا کام کیا. وہ تو ویسے تو ہم نے پھر میں نے پہلا جو سرائکی پلے لکھا خاور سیال صاحب. ہاں, یہ میں ابھی ادھر آنے والا تھا کہ بطور اسکرپٹ رائٹر آپ نے کیا کیا مارک کے انجام دیے. خاور سیال صاحب سرائکی پروگرام کرتے تھے. اس میں ایک ہفتے ہوتا تھا میوزک, ایک ہفتے ٹاک شو, ایک ہفتے ادبی مطلب, اور ایک ہفتے ہوتا تھا ڈرامہ. اب ڈرامے کی ٹرن تھی اور اسکرپٹ نہیں مل رہا تھا. میں کیونکہ انہیں اسسٹ کرتا تھا تو میں کال کر رہا ہوں نیاز حسین لکھویرا صاحب کو, مسرت کلانچوی کو, فلاں فلاں, اور اسکرپٹ نہیں مل رہا. تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا میں لکھ دوں. تو خاور صاحب نے یوں مجھے دیکھا اور کہا اے ویخ چھڑ دے کوئی کام, ایکٹنگ تو کرنی ہے, شاعری تو کرنی ہے, پروڈکشن تو کرنی ہے, فلاں تو بس کر دے. اب مجھے تب چڑھ گئی. اس سے پہلے میں نے 2 3 4 بار ٹرائی کی ڈرامہ لکھنے کی, لیکن ایک سین سے آگے نہیں لکھ سکا تھا. تو اس دن مجھے جب تب چڑھی نا, غصہ آیا, تو میں رات کے 2 بجے جا کے بیٹھا اور میں نے لکھنا شروع کیا. اور جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو میں نے ڈرامہ پورا لکھ کے اسٹیپل کر لیا. سزا کینکو ڈیسو. سرائکی مجھے آتی تھی,
زبانوں کا مجھے چسکا ہے کیونکہ میں ملتان میں رہا, انکم ٹیکس میں تھا, تو وہ مجھے سرائکی آتی تھی. سو وہ ڈرامہ لکھ کے میں لے گیا. تب تک انہیں مل چکا تھا. وہ ایک دن منصور آفاق اور خاور سیال صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے درازیں دیکھیں تو اس میں پڑھا تھا. تو اس نے کہا یہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تنویر سید ہیں. اچھا جی, اس نے ڈرامہ لکھا ہے. انہوں نے جا کے پڑھا اور ان کو پڑھنے کے بعد کہا یار تو نے کمال نہیں کر دیا. تو خیر وہ ڈرامہ میرا پہلا. آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا اور آپ نے مجھے ڈانٹا کہ یہ تم نے اتنے اچھے سبجیکٹ کا ستیہ ناش کر دیا. سرائکی میں تو حد ہو گئی یار, یہ تو نیٹ ورک کا پلے تھا, تم اسے اردو میں لکھتے. میں نے کہا سر میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں, میں نے پہلا لکھا ہے آخری تھوڑی لکھا ہے. سو پھر میں نے آپ کے لیے لکھا اجالا کر دو, جو 11 ستمبر کا اسپیشل پلے تھا. وہ دور تھا جب اسپیشل پلے امجد اسلام امجد اور اصغر ندیم سید بڑے بڑے لوگ لکھا کرتے تھے نا. تو میں ایک بندے نے جس نے ایک ڈرامہ سرائکی کا لکھا ہوا ہے تو وہ اپروو ہوا. اور وہ یہ تو تنویر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ نئے لوگوں کو چانس دینا, نہیں وہ آپ کی خاصیت تھی, آپ کا خاصہ تھا وہ. بالکل آپ نے اس کے لیے ایفرٹ بھی کی. اور وہ میرے خیال سے لاہور سینٹر کا پہلا پلے تھا جس کا آدھا شوٹ کراچی میں جا کے ہوا تھا. وہ بھی ایک میرے لیے بھی ایک بڑا ایکسپیرینس تھا وہ اس پلے کو کرنا اور سارا اس کو دیکھنا. تو ہم نے بڑا اچھا وقت پاکستان, ہمیں زندہ رہنا ہے وہ آپ نے کیا. کافی سارا کام ہم لوگوں نے مل کے کیا اور مجھے بے حد خوشی ہے. اچھا موسیقی جو ہے اس میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ موسیقی سر ویسے تو میں گانا نہیں سنوں گا. ہاں نہیں, اگر مجھے اپنی عزت عزیز ہے تو میں سناؤں گا بھی نہیں. اچھا موسیقی سر جو ایک ایکٹر ہے نا سر, ویسے تو ایک ہیومن بینگ جو ہے اس کے لیے بھی وہ موسیقی کے بغیر پورا نہیں ہے. نیچر کو جس نے محسوس کیا ہے اور جس نے کوئل کی آواز سنی ہے اور جس نے آندھیوں میں درختوں کے پتوں سے چھنتی ہوئی جو ہوا ہے اس کا آواز سنی ہے, جس نے یہ ردم سنا ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا موسیقی کے ساتھ انٹرسٹ نہ ہو. تو موسیقی تو کائنات کی روح ہے. کائنات کی روح ہے. ہم کیونکہ ریڈیو کے لوگ ہیں, ریڈیو سننے والے لوگ ہیں, ہماری جب گرومنگ ہوئی ہے تو ہم تو وہاں جو ہے وہ اتنا اچھا میوزک سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے. آپ کے بیٹا بھی ایکٹر ہے. جی ماشاء اللہ. میرا اس کے بارے میں ایک رائے ہے, پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے. جی جی, میرے خیال میں وہ آپ سے بہتر ایکٹر ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سر بات یہ ہے کہ جو سید ذیشان حیدر ہے یہ جہاں بھی گیا, مطلب پہلی بار جب یہ اجوکا گیا تھا تو وہاں بھی جو اس کا ٹرینر تھا وہاں پہ ورک شاپ کرنے گیا تھا, اس کے ٹرینر نے دوسرے تیسرے دن اس سے کہا یار تم کون ہو؟ اس نے کہا ذیشان حیدر. اس نے کہا نام تمہارا پتہ ہے مجھے, تم ہو کون یہ بتاؤ مجھے. میں نے کہا سر میں وہ تنویر سید صاحب کا بیٹا ہوں. میں نے کہا اینج داسنا تو سیکھ کے ہیں. سو اور یہ جو ہماری جتنی بھی جو نئی جنریشن ہے یہ ماشاءاللہ ہم سے آگے ہے. میرا بیٹا خود دیکھیں, ہم نے اتنے سال ایفرٹ کرنے کے بعد ایوارڈز لیے, پی ٹی وی ایوارڈز لیے, پچھلے کتنے سال تھے اس کے پیچھے. میرا بیٹا ماشاءاللہ ابھی اس نے گریجویشن کی ہے, 2 سال کے بعد لکس فیل ایوارڈ مل گیا اس کو. یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں کہ نئی جنریشن پچھلی جنریشن سے آگے ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے آنے والے پروجیکٹس کون کون سے ہیں؟ آنے والے سر ایک تو میرا کل شروع ہوا ہے, پرسوں, بامبے ٹیلرز. اچھا. وہ مظہر معین ڈائریکٹر ہیں اور مومل پروڈکشن کی وہ ہے, اور ہم ٹی وی. تو وہ ابھی آن ایئر ہو گیا ہے لیکن ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک اے آر وائی کا ہے, تھریز کے نام سے ایک نیا پروڈکشن ہاؤس ہے, ان کی پروڈکشن ہے اور اس میں نوجوان ہے بلاول عباسی. اچھا. بڑا اچھا لڑکا ہے, وہ ڈائریکٹر ہے. واہ. اور وہ ابھی آن ایئر ہو جائے گا ود ان دس منتھ, بائی دی اینڈ آف دس منتھ. اور ایک الیاس کشمیری کے ساتھ ایک کر رہا ہوں. الیاس کشمیری صاحب میرے ساتھ امریکہ میں ساتھ تھے, تو وہاں انہوں نے مجھے کہا تھا تمیر بھائی آپ کے ساتھ کرنا ہے پروجیکٹ. تو ابھی کچھ دن پہلے ان کا آیا, انہوں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ.
ایک MD کا اور ہے حرمت کے نام سے، وہ اسلام آباد میں اس کی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے چل رہا ہے. زبردست. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے. آمین. اور پھر بھی کبھی آئیں گے، ملیں گے، بات کریں گے. بہت لطف آیا، ایسے لگا جیسے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ سلامت رہیں سر. آپ کی کال جو ہے، آپ کا کہنا مجھے میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے اس دور میں جب میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ مجھے ہیرو آفر کر دیتے. یہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے. آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں، اور ہمارا یہ رشتہ بھی قائم رہے، ہم پھر بھی ملتے رہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ویورز، میں دوبارہ سے یہ اپنا پوڈ کاسٹ منیر نیازی کی اسی شعر پہ ختم کروں گا جس شعر سے شروع کیا تھا. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ابھی تنویر حسین سید نے بہت سے دریا پار کرنے ہیں، پھر کہیں جا کے اس کو منزل ملے گی. اور منزلوں کا کیا ہے، میرا ایک شعر ہے کہ منزلیں اگر کھو بھی جائیں راستہ زندہ رہے، میرے طلبوں میں سفر کا ذائقہ زندہ رہے. واہ. بہت شکریہ. پھر ملیں گے. پاکستان پائے زبان. زندہ باد.